صلوات۔ برائے وصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دلائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ رہے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھنا۔ آمین گرامی ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازا۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل ترین وقت میں ہم بیچاروں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بہت کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک اور پرآشوب ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک بالخصوص عزائے مظلوم کے دن ہیں، اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق و طاقت دی ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زبانی نصیب کرے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب کرے۔ میرے مالک ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کریں۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ خلوص نیت سے عبادت سمجھ کر بلند آواز سے صلوات کریں۔ سامعین اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ سلامت رکھیں، مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت ایسے ہی کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی بار حاضری کا اتفاق ہے اور ایک نہایت طویل سفر کے بعد میرے مولا نے کرم کیا اور آپ تمام مہربان اہل بیت کے چہروں کی زیارتوں کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ سنانا سبق ہے، دعائیں سمیٹنی اور آپ کو سلام کرنا ہے۔ ارباب اعضاء ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کر دیں گے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، محسوس نہ کیجئے گا میں آیا آپ لوگوں میں پہلی بار ہوں، لیکن اب میری مجبوری بھی میرے خیال سے آپ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ میں نکل رہا 2 بجے کراچی میں اوپر چھوڑا ہے، اس کے بعد سے میں جیسے جیسے کر کے میں اپنے سٹاپس گنوانا شروع کروں تو شاید میرا وقت آدھے سے زیادہ گزر جائے گا،
मैं लम्हा भी ज़ाय किए बगैर शिया सुन्नी के पैराए से ऊपर की बात आपके हवाले कर रहा हूँ, और आप लोग सिर्फ इतनी तकलीफ करेंगे कि अगर मेरी बात का पैराया बड़ा हो या इसका दायरा ज़्यादा वसी हो, और यकीनन मेरे सामने तमाम मकातब फ़िक्र के लोग बैठे होंगे, तो आप दूसरे मिसरे पे सिर्फ मुस्कुराएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। मेरे मौला नाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद होता है। सुभान अल्लाह। आप लोग भी ताउन कीजिएगा। गमे हुसैन में मेरे भाई, गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। टेबल नहीं तोड़ूंगा मैं, आप थोड़े हथी ना पहुंचा, पंजाबी का जुमला है, बेड़न नहीं आया मैं थोड़े नाल, मैं गल करन आया। इतना हसीन मजमा है, बाप खुदा करके कह रहा हूँ, क्या छलकता हुआ माहौल है। खुदा आप लोगों को नजर बद से महफूज रखे। हसन भाई मैं चौथा मिसरा पढ़ लूँ इस पूरे मजमे में, आपसे लेकर आखिरी बंदे तक। जहां जहां जनाबे नसर करने की ना हिम्मत है ना खपने का मूड है, आप लोगों भी ये डिजर्व नहीं कर रहे कि आप लोगों का वक्त जाया किया जाए। मैं डायरेक्ट आपके पास शेर पे शेर दे रहा हूँ। इतने बड़े मजमे में कोई एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का दिल से मोतकिद हूँ, और मिसरा समझने के बाद मुझे लुत्फ नहीं आया, कहेंगे तो मिंबर छोड़ दूंगा। मेरे बात पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए मुझसे पहले कि उनका अपना घर है, वरना इतना हक अदा मेरा कीजिएगा कि मेरा तोशा आखिरत हो जाए। गमे जहां जहां जनाब अब्बास के नौकर बैठे, बस मजमून सीधा हो रहा है। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। मेरे मौलाना हाथों को सलाम, मेरी मखदूमा इन जवानियों को नजर बद से महफूज रखें। मिलकर बोलो नारे हाय दरी। अरे क्या बात है, मैं सोच नहीं रहा था मौला की कसम। मैच हो जाएगी आपकी मेरी, आप सेट है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, अरे किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार हो। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में। महसूस न कीजिएगा, दाद न मिले तो कयामत नहीं आती, ना आपका कुछ आता है ना जाकिर का। वो जमाने चले गए बाखुदा जब दादें नहीं मिलती थी तो जाकिर परेशान होते थे। और मौला की कसम कोई मसला नहीं है, लेकिन दुख रहेगा कि कीमती चीज आप तक लाया था, शायद आपको मुस्कुराना। बड़ी थोड़ी पर पंचायत मशहूर है इस इलाके की, बड़े डेरे जागते मशहूर हो सुनते, बड़े बड़े मुकदमे मुकदे हो सुन। आने से पहले आपने मुझे डरा दिया कि यहाँ बड़े बड़े लोग पढ़ते रहते हैं। लीजिए मैं एक मिसरा पढ़ रहा हूँ और मुझे जिक्र की कसम है पहले मिसरे पे रुकूंगा। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ आवाम की ऑडियंस की नेचर बन चुकी है, शेर मुकम्मल होने पे दुनिया बेसाख्ता बोल पड़ती है। मुझे मौला की कसम है पहले मिसरे पे रुक के हर बंदे का चेहरा देखूंगा, खरीदार मिल गया तो बात करूंगा, नहीं तो शेर को छोड़ के आगे चलेंगे। मैं मिसरे उला पे रुक रहा हूँ। एक मुकदमा है, जरा फैसला करो। अश्कबार होता है उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। नाराज नहीं होना, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। हाजरत के साथ अब गुंजाइश नहीं है, मैं बात अपने कदमों के पीछे है। हाथ उठा के नारे हैदरी, करम हुसैन का लाया है। एक बंदा कहे अली अब्बास अस्करी, मौला की कसम थकावट से दम नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। कोई एक कह दे अली अब्बास अस्करी तेरे दावे से दलील छोड़ के, मौला की कसम मिंबर छोड़ दूंगा, वरना ये जवान जाने और इनके हाथ जाने। अश्कबार होता है। जवानों, खुदा का वास्ता दिलों की धड़कनों को संभालना, हाथों की मछलियों को जगाना। मैं तूफान रोक के बैठा हूं, अल्लाह करे मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं, ये अल्लाह मेरे साथ मिले। अश्कबार होता है, दलील सुनिए, उससे प्यार होता है
دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، یاد رکھے زمانہ، ارے کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا، کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہو۔ یہاں سے جس نے بھی نعرہ لگایا اس کا شکریہ جو بھی تھا۔ دبا کے دانتوں میں دریا، چلے آگے میرے ساتھ ہیں نا۔ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں۔ حضور مصرع دیکھنا، مولا کی قسم تم شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اس پورے علاقے کو، آپ لوگوں کی سماعت بتا رہی ہے کہ آپ لوگ اچھی خاصی، میں کلاسیکی اردو پڑھ رہا ہوں اور اس پہ آپ لوگ ایسے خیرات۔ حسن صاحب صرف شعر نہیں ہے، نغمگی، چاشنی، تفہیم، لغت، اصطلاح، تمام پیرائے سے دیکھنا ہے کہ مصرع لٹریچر کے پیرائے پہ پورا اتر ہے کہ نہیں۔ سر کیمرہ مین ایک بار تکلیف کیجئے گا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ مجھے وہ جوان دکھانا ہے جو جناب علی اکبر کا نوکر ہو اور وہ مسکرائے نہیں۔ داد نہیں مانگ رہا، مجھے صرف تبسم چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس دامن میں داد کیا ہوتی ہے، سوری ٹو سے، اگر ایک علی والا میری وجہ سے مسکرا بھی گیا نا، اور ایک خدا کی قسم کوئی ایسا جھونکا آ گیا جس سے خاک نجف کا ایک ذرہ بھی اڑ کے میری جھولی میں آ گیا، تو میں بھی اعلان کرتا پھروں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا۔ جوانوں مولا کا واسطہ، یہ محلہ میرے ساتھ مل نہیں رہا، اللہ کرے کہ میں بات کر سکوں۔ اشک بار ہوتا ہے میرے بھائی، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، اپنی گنجائش نہیں ہے، شعر سنیے۔ اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو، ارے کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار۔ بھیا یہ ہاتھ سلامت رہے، میرے بھائی آپ کی مسکراہٹ سلامت رہے، ارے کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو کہ راہوار پہ اکبر۔ ایکسٹرا کام کرنا ہی نہیں ہے، اتنی حسین دعا جو مل رہی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں سے لڑوں گا، آپ لوگ میرے پڑھنے سے اچھا بول رہی ہیں کہ راہوار، ارے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی۔ ارے عباس علمدار 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ مرزا دبیر علیہ السلام نے کہا تھا جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد، پھر دم کا یہ عالم کے درآمد نہ درآمد۔ جاگیے جاگیے جاگیے، مولا بات شروع کر رہا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مجھے حکم ہوا تو میں شروع کر رہا ہوں۔ 10 لاکھ کے سامنے آ گئے جناب عباس علمدار۔ ایک نا بر صغیر پاک و ہند کے بڑے معروف نام گزرے ہیں کراچی کے حوالے سے، ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، جنہوں نے پتہ نہیں درجات بلند فرمائے میرے مولا، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دی۔ بڑے لوگ تھے باخطاب، میں بیٹا بنا ہوا تھا ان کا، اور مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ کتنی راتیں ایسی گزری کہ جب میں ان کے ہاں 10 منٹ کے لیے ملنے جاتا تھا اور وہ کتاب کھولتے تھے، صبح کب ہوتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ریحان اعظمی صاحب لکنت کا شکار تھے۔ لکنت ایک مرض ہوتی ہے جس میں بندہ پراپر بات نہیں کر سکتا، کنٹینیوسلی بول ہی نہیں سکتا، اسے رکنا پڑتا ہے، مطلب 2 سیکنڈ کی بھی اگر کوئی بات ہے تو اس میں کم از کم اس کی 3 بریکیں لگتی ہیں، الفاظ یہاں اڑ جاتے ہیں۔
اب ہم جو بات کرنے والے ذاکر ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ظالم مرض ہے جس میں آپ 2 سیکنڈ بھی پراپر بات نہ کر سکیں. ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب لکنت کا شکار تھے لیکن جہاں پریشان ہوئے وہاں پھر آپ کو کچھ بھی کرتے ہیں. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ لکنت کا شکار تھے لیکن جب ذکر حسین کرتے تھے تو پراپر بولتے تھے. تھک گئے ہیں آپ لوگ. چھوڑ دیں ممبر, کم از کم الفاظ کا قتل نہ کیجیے. میں بڑا لمبا سفر کر کے میں مولا کی قسم ذکر حسین کرتے تھے تو لکنت کا شکار نہیں رہتے. میں نے اپنی آنکھوں سے باخدا دیکھا ہے, کتاب بند کر کے معصوم آزمی ارسلان آزمی ان کے دونوں بیٹے ہیں, بھائی ہیں ہمارے, خدا انہیں عمر خضر عطا فرمائے, پانی بھی مانگنا ہے تو پھر لکنت ہے, واپس کتاب کھولنی ہے لکنت گئی. مولا کا واسطہ مجھے تنہا نہ کرنا. ریحان آزمی صاحب کا آسمان سے اور میرے جوان بھائیوں اے محلہ جڑے مدرس بھی سنتے پہلے نیندر بھی پوری کریں دے پہلے. آسمان سے بڑا شعر ریحان آزمی صاحب کا, جیسے میرا فرنٹ بول رہا ہے میرے ساتھ ملیے, آسمان سے بڑا شعر پڑھوں. فرما گئے تھے میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے, میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام. ہے کوئی مولا عباس سننے والا اس مجمع میں جسے غازی سننے کا ڈھنگ آتا ہو یار؟ اتنا سمپل مضمون یہ نہیں جتنا آپ لے رہے ہیں. مل کے بولو نعرہ حیدری. حضرت عباس کا نام. اور ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کی برسی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کو پڑھنا تھا, ذکر کی قسم ہے 21 جنوری اسی سال. اب وہاں میرے مولا کا کچھ کرم ایسا ہوا کہ وہاں ہم نے مولا عباس کا حملہ پڑھ دیا. وہ اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہمیں حکم کرتے ہیں کہ وہ حملہ سنانا جو مولا غازی کی جنگ پڑی تھی. لیکن مولا غازی کی جنگ سنانے سے پہلے میں اپنے شرمیلے جوان بھائیوں کو بتاتا چلوں جو مولا عباس کے مضمون میں شرما کے بیٹھے ہیں. ہر مضمون اپنی مرضی سے پڑھا جاتا ہے لیکن مولا عباس کے ہاں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اس مضمون کے کچھ پروٹوکولز ہیں. نہ ہوں تھوڑی پنجابی گل کریے تھوڑی جی, نہ ڈھلا بندہ مولا غازی پڑھ سکتا ہے تے نہ ڈھلا سن سکتا ہے. اتنا کلیجہ چاہیے ہے خدا دی قسم غازی پڑھنے واسطے, اور ذکر کی قسم اس سے بڑا کلیجہ چاہیے مولا عباس سن کے برداشت کرنے کے. میں خدا کی قسم اگر آپ شعراء پہ بات کریں تو مرزا غالب سے بات شروع نہیں کریں گے, ہم امیر خسرو, ولی دکنی اور کلی قطب شاہ سے بات شروع کریں گے. اور اگر آپ خطبہ کی بات کریں گے نا تو پھر خدا کی قسم آج کل کے خطبہ پہ بات نہیں ہوگی, بات خطیب اکبر سے شروع ہوگی, بات خطیب الایمان سے شروع ہوگی, بات خطیب اعظم سے شروع ہوگی. خدا کی قسم بڑے لوگوں سے بات شروع ہوگی. میں نے بہت نہیں پڑھا لیکن میں نے اپنے قد سے زیادہ خطبہ کو پڑھا. یہ کوئی میں علاقے کی بات نہیں کر رہا کہ ہماری دنیا یا ہمارے جو لوگ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. جملہ میں واقعتاً پڑھوں علامہ ناصر سعید کا, یہ اس آسمان سے بڑے وہ خطیب تھے. اصل بھائی میں جو مجلس میں ممبر پہ پڑھتا ہوں, جو میری وجہ سے مولا کا نام بلند ہوتا ہے, یہ جو کسی کا اشک بہنے میں میں وسیلہ بنتا ہوں, وہ جو خیرات میرے دامن میں آتی ہے نا, میں وہ ثواب بھی اپنی والدہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج کرتا ہوں. جو مجھے ملے وہ میری ماں کی روح کو پہنچے. لیکن بالخصوص میں یہ ایک جملہ اس حسین ماحول میں سے علامہ ناصر سعید کی روح کو دے رہا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا قد چھوٹا ہے, جملہ بڑا ہے. علامہ ناصر سعید نے جو بات جناب عباس پہ کوزے میں سمندر بند کیا ہے نا, میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ لوگوں کو اس سے بڑی بات ملے تو پلیز مجھے دیجئے گا. اچھے لوگوں کی ہمارے زندگی میں ویسے بڑی کمی ہے, مجھے اچھا لگے گا. لیکن اس سے بڑی بات ابھی تک یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں, اتنا بڑا جو مجمع ہے جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ جناب عباس کے طرز کے بعد گھر کا چولہا چلتا ہے, وہ صرف دریچے کھولے. جملہ خود کہلوائے گا کہ مولا کا نام لینا یا نہیں. پہلے جملہ سنو, یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا, اس انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. میں اس بات کے بعد فیصلہ کروں گا کہ ناظم پڑھنی ہے کچھ نہیں تو ممبر کی قسم ہے 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا. میرے سامنے کراچی انچولی میں 2-3 شبان کی درمیانی شب, مجھے جشن موقوف کرنا پڑ گیا. خدا گواہ ہے اس قسم کی خیرات ہو گئی. اللہ کرے سائیوال میں آیا اس بارگاہ میں پہلی بار ہوں, یہ مجمع میری بات کو ضائع نہ کرے. اس چھوٹی انگلی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں. مقدمہ سچر یہ ہے کہ غازی 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. اب علامہ ناصر سے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, ارے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس.
बात है, ऐसे ना कीजिए। उसे गाजी कहते हैं। 10 लाख में आ गया अली का अली बेटा, 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब अब्बास अलमदार ने। हाँ जी, आमादा है मौला, बात शुरू करें। 10 लाख की आंख में जुमला, 10 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे 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 बाप ना शनासा कबीले की औलादो। गाजी फरमाते हैं, मैं हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी? अरे ये गुंगों की औलादें मैं मौला बात शुरू पे करता हूं, अब अल्लाह करे कि मैं इसे निभा सकूं। अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे कहां भटके हुए शजरे वाले और कहां शजरे तैयबा वाले। तुमने तो फहराया, देखिए मैं समझता हूं जहां मेरे मौला अली अलैहि सलाम की औलाद लड़ती अच्छा थी, वहां बोलती भी अच्छा थी। आप रखिए रहता मजलिस में पूरा खमसा, बल्कि इस चीज पे पढ़ने के लिए तैयार हूं। हमें दुनिया में मशहूर करा दिया गया कि अली वो है जिसने किसी की धौन ला दी थी, किसी की बांह बढ़ दी थी। ऐसा नहीं है, मेरे मौला वो नहीं है। अली सिर्फ शियों के इमाम का नाम नहीं है। शियों को बलाए ताक रख के गूगल खोल के एक दिन सिर्फ इतना देखना कि बजाते खुद अली क्या थे, फिर पता चलेगा कि अली की औलाद क्या थी। ये सिर्फ लड़ते अच्छा नहीं थे, ये हर काम अच्छा करते थे। अली शियों के पीर को नहीं कहते। अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम भी हैं, सबसे बड़े फिलोसोफर भी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं, सबसे बड़े जज भी हैं, सबसे बड़े जंगजू भी हैं, सबसे बड़े टीचर भी हैं, सबसे बड़े खतीब भी हैं, सबसे बड़े वकील भी हैं। तो जो चीज अली में मिलती है वही अली अलैहिस्सलाम की औलाद में मिलती है। जनाब अब्बास अगर खैबर शिकन के बेटे हैं तो अच्छा लड़ेंगे, लेकिन ये ना भूलिएगा खतीब मिंबर सलूनी का खून भी है। अब्बास अलमदार से अच्छा कलाम किसी को नहीं आता। अब अब्बास बोल रहे हैं 9 लाख के सामने, और जहां रिजिस में पता ना, अब देखिए बोल कैसे, मेरे सामने खुदा गवाह ये 150 बंद खुले पड़े हैं, 150 बंद कल दोपहर हो जाएगी अगर मैंने सारे पढ़े। मुझे जिक्र की कसम 150 बंद से ना, ये एक वजनी लाइन है जो मेरे मौला अब्बास ने रिजिस में बयान की है। जहां अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता था ना दुश्मन प्रेशराइज करने के लिए, वहां गाजी फरमाते हैं, अरे तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे? अरे अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। अरे तुम इस पीछे रह गया हसन भाई आपका मजमा, सॉरी टू से, अरे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये बता सको कि तुम कौन हो। फरमाया अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए या फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर होती हैं तुम्हारे यहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई। तुम हमारे सामने क्या लड़ोगे? तुम हमारा मुकाबला शुरू करें मौला गाजी, इजाजत है ये महल्ला। अब नज़म शुरू कर रहा हूँ, हुक्म ना करते तो मैं ना पढ़ता, लेकिन अब मौला का वास्ता। फरमाया मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, तुम तो नहीं बता सकते, लेकिन सुनो याद रखना, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। जागना 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 मौला का वास्ता, मिलके बोलो नारे हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, मिलके बोलो नारे हैदरी। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। फरमाते हैं सूरमा सूरमा सब शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं। अरे आज की बात नहीं, आलम में जर से किसी फौज का साला, अरे आलम में जर से, अरे कोई तो बैठा हो ना, आलम में जर से किसी फौज का। लीजिए कैमरामैन साहब दोबारा तकलीफ कीजिएगा, आलम में जर से किसी फौज को सालार हूँ एक बंदा। मैं कहता हूँ जिसके सीने में दिल नहीं, जनाब अब्बास की मोहब्बत धड़क रही है, मैं भी पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लूं कोई तो कहे कि अली अब्बास इसके लिए सवाद नहीं आया। लुग़वी हवाले से
جس نے ایک دن بھی اردو زبان کو لغت کے حوالے سے پڑھا وہ ضائع کر کے دکھائے. عباس فرماتے ہیں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے مجھے نہیں پہچانا؟ اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. میں بھائی ادھار کر کے جا رہے ہو. شیر ہوں اس لیے عباس. کم از کم 10 بند چھوڑو بیچ میں سے. میں نہیں پڑھ رہا لیکن دیکھتے ہیں شیر ہوں اس لیے. ارے مجھے نہیں پہچانا میرے بھائی. میں 4 مصرے چھوڑ دیے. میں یہ 2 مصرے چھوڑ کے جا رہا تھا لیکن خریدار مل گیا. ارے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے عباس سے لڑنے آئے ہو؟ ارے تمہیں میرا تعارف کسی نے نہیں کروایا؟ فرمایا شامیوں اپنی زبان، کرافٹ، خیال، بندش تمام پیرائوں سے دیکھیے. ارے مجھ سے لڑتے ہو؟ ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اچھا رکھیں. ایک لفظ ہے زر. زر کہتے ہیں سونے کو. غازی فرماتے ہیں کیا بھائی لہجہ جان ایلیا نے کہا تھا الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں اور یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا یہ الفاظ کا بھی لبادہ ہوتا ہے. زر سونے کو کہتے ہیں. لہجہ دیکھیے یہ صرف لکھنؤ کا ہے. یہ آپ کو پنجاب میں چیز کوئی سنائے تو آپ نے مجھے حکم کرنا ہے, میں اس کے بعد جناب کے سامنے نہیں آؤں گا. لیکن اگر یہ صرف لکھنؤ کا لہجہ پنجاب میں پڑھنے کے لیے حوصلہ اتنا چاہیے کہ مجمع داد نہیں دے گا, نہیں دے گا تو نہیں دے گا. آپ کا مسئلہ اپنا معیار تو نہ گرائیں, کوئی ایک تو سنے گا. آپ لہجے کا وزن کیجیے. غازی فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا؟ یہ جو ہال سے باہر بیٹھے ہیں میری بات آپ لوگوں سے, یہ تو سب میرے ساتھ, میں چاہتا ہوں ہم سب ملیں اور ہم سب مل کر جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذران عقیدت کے طور پہ مل کر اپنی پریشانی کو خم کرتے ہیں. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے, کیا کہنے ہیں؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا. اب آپ لوگوں کو مقدمہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی چاہیے. چلے چوتھا مصرع آپ کو ہی دیتے ہیں. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ اب یہ ملے گا کہ نہیں بھی کلاسک کی اردو ہے, ماڈرن اور جدید. یہ 2.5 شاعروں نے یہ چیز ہی ختم کر دی خدا کی قسم. شاعری اتنی محروم ہو گئی کہ اب چراغ اور ہوا کی جنگ ختم ہو گئی, چراغ اور اندھیرے کی جنگ ختم ہو گئی, نامہ پر کا انتظار ختم ہو گیا, ہجر و وصال ختم ہو گئے. مجھے بھی اس طرف جانا نہیں ہے لیکن یہ چیزیں بھی ملتی نہیں ہیں. یہ جو اصطلاح ہے نا یہ طلبی پرانی ہے. کیا کہا اب 200 سال بعد یہ چیز پڑھنا اور عوام کو پھر اس پہ آپ کو بور نہ ہونے دینا, اس کے لیے جگر چاہیے. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. سوچ لیں, شاید آپ لوگوں کا بولنے میں بھی استخارہ نہ آیا ہو سکتا ہے. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے. بندے خدا کی قسم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے حسن بھائی کہ ہمیں کرنا کیا ہے مجلس میں بیٹھ کے. جو جج کرنے آئے میری ان سے بات نہیں ہے. مجلس عبادت کا نام ہے, فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. میں بات کروں آپ کے یہاں سے خیر آتا ہے. میں مولا کی قسم اتنا کھل کے پڑھتا نہیں ہوں,
آسان ہے کہ ایک آیت پکڑیں, شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر اپنی بات چلائیں, گھنٹہ پتہ نہیں چلتا قرآن میں گیا کدھر ہے. لیکن مولا عباس پڑھنے کے لیے جگر چاہیے, اور اگر حکم کیا تو میرا ساتھ تو دیجیے. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے سامیر پھیلائیے, چھوڑیے اور مانگیے, عطا نہ کرے تو میرا گریبان حاضر ہے. ارے میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے مجھ پہ شک کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ او شامیوں, ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے, او کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا؟ وہ ہاتھ سلامت رہے وہ جو گیٹ سے بلند ہو رہے ہیں, وہ ہاتھ وہ مسکراہٹ سلامت رہے میرے بھائی. مل کے بولو نعرہ حیدری. لقب, ارے باب حوائج کا لقب بھول گئے. اب باتوں کو سب تمام کرتے ہیں, مضمون نمبر آگے چلتے ہیں. جناب عباس علمدار وہاں سے چلے اور وہاں سے چل کر آ رہے ہیں خیمہ حسین. خیمہ حسین, اب یہ بات بھی ایک الگ ٹاپک ہے خدا کی قسم پورا, کہ بتایا جائے وہ خیمہ کیا تھا جس میں حسین تشریف لائے. ایک ٹائم پیریڈ ہے غالب اور انیس کا, ایک ٹائم پیریڈ. غالب دہلی میں تھے, انیس لکھنؤ میں تھے. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, جہاں انیس 200 بند کے مرثیے لکھتے تھے, وہاں غالب نے صرف 3 بند کے مرثیے لکھتے ہیں. کتاب آپ پہ حملہ ایسا کرتی ہے, پڑھنے والا اور لکھنے والا اگر دونوں فٹ ہو نا تو آپ کو کتاب بند کرنی پڑ جاتی ہے, آپ کی دھڑکن قابو میں نہیں رہتی, الفاظ ایسے آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے. ذکر کی قسم 4 سال ہو گئے ہیں غالب کا 3 بند کا مرثیہ, ممبر کی قسم ہے 4 سالوں میں ایک بار بھی مکمل نہیں پڑھ سکتا. 18 لائنیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں کیفیت نہ ہو تو وہ کھولتا ہی نہیں ہوں جس میں غالب نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ کیا تھا. مولا کا واسطہ اگر خیال نیا باندھا جائے تو مولا کا واسطہ بولنا, پہلی بار سنو ضرور بولنا, نہ سنو تو مولا کا واسطہ چپ رہنا. میں خود کہہ رہا ہوں, اس میں 2 اور 2 4 والی بات ہے, نہیں چاہیے مجھے وہ دوسری بات. میں کہتا ہوں پہلی بار سنے تو بولیے گا خیمہ حسین کا, اس میں غازی اجازت جنگ لینے آ رہے ہیں حسین کے خیمے میں, اور عسکری کہہ رہا ہے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں, آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے. برادر محترم, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں, جناب ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے, جن کے کہنے پہ ہم یہاں پہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. آج پھر خانہ کعبہ میں یہ خیرات کراچی بھی نہیں ہوئی. میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, جو یہاں پہ رنگ ہے نا کراچی سے شروع کی تھی وہاں پر بھی نہیں ہوا. اب دیکھیے خیمہ حسین میں عباس آئے, آ کر کہا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے. اب میں آپ کو ذرا ترتیب بتاتا ہوں. 19 وجوہات ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی کہ عباس مجھے خود بتا, میں تجھے ان سے لڑ رہا ہوں. کہاں تم, کہاں یہ عباس, اور ویسے بھی کہاں تم. آپ سے میری بات ہے, اور ویسے بھی کہاں تم, یہ جفاکار کہاں, شیر جرار کہاں, شام کے فرار کہاں. اور ویسے بھی کہاں تم, یہ جفاکار کہاں, ارے شیر جرار کہاں, شام کے فرار کا. میری زبان دیکھیے گا. حسین فرماتے ہیں غازی تجھے ان سے لڑاؤں, فتنہ ہو فتنہ کرو, بزدل و غدار کہاں,
فتنہ ہو فتنہ کرو بزدل و غدار کہاں اور شان خلف حیدر کرار اور شان خلف حیدر کرار کرار اس کے اوپر کوئی قسم ہے اوپر خدا نیچے قبر یہ جو وجہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی پہ جہاں جتنا مجمع اتنے صرف شعراء تھے میں نے وہاں پہ بھی نہیں پڑھی میں نے کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا ارباب غزل سنانے نہیں آیا بات میری اس سے مل گئی تھی اب ادھر دیکھیے یہ دیکھیے پتہ نہیں میں نے وہاں کیوں نہیں پڑھا شاید میرے مولا یہ چاہتے تھے یا ان کا امر یہ تھا کہ یہ موتی آپ کی جھولی میں آئے منتظر بھائی میرا قد چھوٹا ہے خیرات بڑی ہو رہی ہے لیکن بات اتنی بڑی ہے کہ ہم سب زندگی بھر بھی واہ واہ کریں نا حق ادا نہیں ہوتا اور غازی تجھے ان سے نہیں لڑوا سکتا حسین ہوں میں تقدیر کا مالک ہوں ہر چیز میرے بس میں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں تجھے نہیں لڑوا سکتا تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا غازی آج حسین خود ہر اختیار رکھ کے کہہ رہا ہے ایسی تبدیلی نہیں ہو سکتی مولا آپ نے کہہ دیا مولا مجھے میں جگر ممبر پہ رکھ کے پڑھتا ہوں لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا جہاں دنیا سے سن رہی ہے وہاں کاہے کا زور لگاؤں یا کاہے کا ہاتھ ماروں مولا میں نہیں لڑتا مگر مولا مجھے نہ لڑوانے کی کوئی وجہ ہے حسین فرماتے ہیں غازی سن او عباس آج میں اذن وقا دینے پہ مقدور نہیں کیوں ذات واجب کو قیامت ابھی منظور بیٹا ہے کوئی مولا غازی سننے والا مقدور نہیں ارے ذات واجب کو قیامت پڑھتے وقت زور ادھر سے نہیں لگتے شارتا پاس صرف کرنا پڑتا ہے پورا وجود لگانا پڑتا ہے اب ادھر دیکھیے مولا کا واسطہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے اور جو خوش ہیں انہیں مزید خوش کرنے کے لیے بھائی منتظر مہدی صاحب اور رانا صاحب علی عباس عسکری بڑے دھیمے لہجے میں پریشان لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہے کہ اے نظم ہون شروع ہوتی گئی آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ٹھیک ہے سرکار میں نہیں لڑتا اب آپ آگے چلیے خیمہ حسین سے جناب عباس بات حملہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے مولا عباس کا کہ جناب عباس نے تلوار کیسے چلائی آج آپ کو یہاں پہ بات تمام کریں گے کہ خطیب ممبر سرونی کا بیٹا بولا کیسے اور میدان میں کہے کیسے یہی تو مرثیے کا کمال ہوتا ہے اب جناب عباس خیمہ حسینی سے باہر آئے خیمہ حسینی سے بھائی منتظر بھلا وہ بھی کوئی شاعر ہے جس کے پہلے مصرے سے دوسرے مصرے کا سرا نہ ملے یہ جس کی دوسری بات کا پہلی بات سے سرا ہی نہ ملے آپ نے دیکھ لیں کہ کڑی سے کڑی کیسے ملے گا میں لٹریچر کی بات کر رہا ہوں یہ قانون آپ کو بتا رہا ہوں ایک سوال کا جواب دیجیے ذرا مجھے سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹا سب سے پہلے کیا کہتا ہے جی کہتا ہے بھائی منتظر مہدی صاحب آپ نے یہاں سے آواز دی کے پاس میں وہاں کھڑا تھا بڑے ہیں آپ میں نے وہاں سے کیا کہا جی ذاکر صاحب بھائی جان قبلہ ایکس وائی زیڈ بلا اپنا بات کے پروٹوکول ہے پھر بدی چھوٹا احتراماً سب سے پہلے کہتا ہے جی انکل جی مولوی صاحب ذاکر صاحب قاری صاحب ایکس وائی زیڈ پہلا لفظ ہے جی یا تو میں نہیں آیا یا تسی اللہ دی قسم سنتے ہوئے تیجی گل ہی کوئی نہیں اب خیام حسین لے کیمرے میں نہیں پڑی میرا ویر وقت تیار ہوئی اب خیام حسینی سے ایک بڑا باہر آیا بڑا بلائے تو چھوٹا جی پنڈال اٹھے یار دانت تھوڑی ہے مسکراہٹ دے میں اسی پہ راضی ہوں بڑا بلائے تو چھوٹا جی کہتا ہے خیام حسینی سے ایک بڑا بھائی جان لہجہ میں بتا رہا ہوں یہ کام لکھنؤ کا ہے عباس باہر آئے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے ہوا کیا مصرع پڑھ
دل سے میرے اندر ان کا احترام اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کا میں قائل ہوں نا یا جن سے میں انسپائر ہوں وہ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں. خدا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. ڈر تو نہیں گئے. ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار. اچھا میں جس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ لہجہ اب یہاں یہ ماحول ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں مولا عباس کی تلوار چلانی پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تو عباس میدان میں نہیں آئے اور یہاں یہ خیرات ہے. اب مجھے بات پہ بات تمام کرنی ہے. لہجہ جو لکھنؤ کا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. بڑا گھمنڈ تھا خدا کی قسم دہلی والوں کو, جن کے ہاں لال قلعہ بھی تھا, جن کے ہاں بہادر شاہ ظفر بھی تھا, جن کے ہاں ابراہیم ذوق بھی تھا, جن کے ہاں مصطفیٰ خان شیفتہ بھی تھا, جن کے ہاں مفتی صدر الدین نازردہ بھی تھا, جن کے ہاں داغ دہلوی بھی تھا, جن کے ہاں امام الشورا مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب, اتنے بڑے بڑے جن کے ہاں نام تھے. وہاں اردو کا لیول کیا ہوگا. لیکن یہ لہجہ اردو زبان کو چلنا لکھنؤ نے سکھایا. جہاں انیس تھے, جہاں دبیر تھے, جہاں حیدر علی آتش تھے, جہاں کسی زمانے میں میر تقی میر ہوتے تھے, یہ بندوں میں ہاتھوں گرا. جہاں میر خلیق تھے, جہاں میر حسن تھے, میر انیس کے دادا, جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی ہے. مثنوی سحر البیان آج بھی شعراء میں نہج بلاغہ سمجھی جاتی ہے. یہ احسان ہے میر انیس کے دادا کا. میر زاہد میر انیس کے پڑ دادا, وہ بھی شاعر. ایسے ہی میر انیس نے نہیں کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, 5ویں پشت ہے شبیر کی مدعی. اس چیز کو کہ دنیا میں ادب کے اعتبار سے 2 زبانیں مشہور ہیں, ایک فرینچ اور ایک پرشین. اردو بھی اتنی معتبر اس لیے ہے کہ اس میں فارسی ملی. میرا عشق اردو ہے, میری ریسرچ اردو پہ ہے. میرے انگریزی ادب کے دوست بتاتے ہیں کہ انگریزی ادب اتنا نفیس کبھی نہ ہوتا اگر اس میں فرینچ نہیں ہوتی, اگر اس میں فرانسیسی نہیں. ایگزیکٹ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کیسی آمیزش ہو رہی ہے. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار. جناب عباس کے مضمون میں کچھ پروٹوکول ہیں جو اور کہیں نظر نہیں آئیں گے, صرف مولا غازی کے یہاں نظر آئیں گے. ان میں سے ایک کی جھلک نظر آ رہی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ چلن, یہ پروٹوکول صرف ادھر ہے. جی سرکار لہجہ خیز میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. منتظر بھائی اللہ کرے میں سمجھا سکوں یہ لہجہ دیکھنا ہے لکھنؤ کا. ملک الموت نے کہا جی سرکار میں ان کا شور سن رہا ہوں. قاضی فرماتے ہیں کام کر. جی سرکار. عباس فرماتے ہیں سن. دشمنی میں, ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے پل کھاتے ہیں, جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. تلوار بھی چلاتے ہیں. پہلے بات تو سنیے. خطیب اکبر, یہ بڑا کمال جملہ ہے کہ تھوڑی سی تلوار بھی چلانی ہے. خطیب اکبر جو تھے وہ ایک جگہ پہ خیبر پڑ گئے اور اوپر سے خطیب الاعظم کو پڑھنا پڑا. تو انہوں نے تعارف یہ کرایا تھا کہ کل میرے بھائی خیبر اکھاڑ گئے تھے, آج میں خندق کھودوں گا. پریشان تو نہیں ہو گیا. سر جی 2 بند تیار لیا, 12 لائنیں ٹائم کتنا لگتا ہے, مضمون سمیٹ دو. ہم آتے ہیں اب عباس آ رہا ہے, بتاؤ جا کے انہیں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. بشیر بدر نے کہا تھا سوار لوگ پلک ابروؤں میں خم کرتے, گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم. دیکھنے بات آگے چلی گئی. سر چوتھا مصرع سنیے. 3 لائنوں کی چھٹی ہے, چوتھے پہ گنجائش بچتی نہیں. مولا کا واسطہ میں نے مجمع نہیں دیکھے کہ میں نے چوتھا پڑھا اور میں وہاں سے خالی واپس گیا. آپ لوگ تو اتنا اچھا سن رہے ہیں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا. مصرع بد حواسی میں بنے سادے نہیں چلایا,
नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। मुझे न तनहा कीजिएगा मौला का वास्ता। फारसी में रूबाह लोमड़ी को कहते हैं। गाजी मैदान में आ रहे हैं, इब्ने साद ने कहा नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा अभी तक तो तू कहता था नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहा है नहर से भाग चलो, तो क्यों? उसने कहा यार भागना बनता है, सीधी सी बात है, वो सामने देखो ना, सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। भाई शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। शेर आता है, चौथा मिसरा नहीं पढ़ रहा, इसमें पूरी फील है, ये एक पूरा जोन है जो अब आपको अस्करी सुना रहा है। मौला का वास्ता ये साहिबाल में लहजा जाया नहीं होना चाहिए। अब तुसी देखो मैंने मेहनत कितनी करनी पड़ रही है, एक गल तो सुनान ली। शेर आता है तो रूबाह चले चले। भाई मुंतजिर अब लहजा देखिए, मैं कहता हूँ असर करेगा। रूबाह चले जाते हैं। अली कला ने कदम आगे बढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कदम अली के अली बेटे ने आगे बढ़ाए थे। यह फौज में माहौल क्या था? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, अब ये फरियाद, ये नोहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो, अरे कलाई छोड़ो। अरे कलाई छोड़ के भागो। उसकी फौज ने कहा शर्म कर, तू सिपा सालार लश्कर है, तू फौज का सालार है यार, तू कह रहा है कलाई छोड़ो और भागो, तुझे खैर तो है? उसने कहा तो हाथ मांग के कहा खैर नहीं है, भागना बनता है, सामने गाजी आ रहा है, ये बात याद रखना, सामने गाजी है, ऐसे आम ना समझना। गैज में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। अली जलाल ने जमीन से यसार तक निगाह दौड़ाई, 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। आप नहीं थके, मौला की कसम हम थक गए, हम बात तमाम कर रहे हैं। अली के लाल ने फरमाया कूफियों, अरे शामियों, अरे हमारा मुकाबला करते हो? अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीछे। नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों के बच्चों, शिमर का सफों की ओट में से शिमर मलऊन बाहर आया। शिमर बाहर आया तो अली के लाल ने शिमर की आंख में आंख लगी।
شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے علی کیسے پڑھا جائے مولا غازی خدا کی قسم ہے کلیجہ نہ ہتھیلی پہ آ جائے شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا علی بیٹا فرماتا ہے شمر بزدل شمر بزدل شمر بزدل سپہ جور مگا اور مگا دیر کس بات کی فی الفور مگا اور مگا ارے اپنے انجام پہ کر غور مگا اور مگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا ارے مجھ سے تمہیں مولا کا واسطہ بیٹھنا تمہیں مولا کا واسطہ میرے بھائیوں بیٹھنا ارے مجھ سے لڑنا ہے اور مجھ سے ارے مجھ سے اس نے کہا عباس کے 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے فرماتے میرا اعلان پھر سن مجھے 9 لاکھ نہ سنا میں نے کہا مجھ سے لڑنا ہے اس نے کہا عباس کیا مطلب فرمایا میں غازی ہوں مجھے 9 لاکھ نہ سنائی بھائی منتظر بیان مکمل ہو چکا ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا فرماتے 9 لاکھ سنا رہے شرم کر مجھے پہچان یہ بات یاد رکھی اشہلے زیرہ کو ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل اشہل زیرہ کو ہوشیار کچل اتنا لشکر میرا رہوار کچل انشاءاللہ زندگی رہی تو 6 ربیع الاول کو یہیں پہ آپ کو جو عظیم و شان مجلس ہوتی ہے اس میں سلام کریں گے میرے مولا کے سبھی اچھا پڑھنے والے ہوں گے ضرور تشریف لائیے گا میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں ارباب اعضاء اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا بھائی کو کفن مل جاتا تیاری کے حوالے سے بھائی کو کفن مل جاتا 2 منٹ مجھے اس ذکر کی قسم امام حسین علیہ السلام کا منبر ہے کہ بہت بڑی جگہ ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اوپر خدا نیچے قبر مولا زندگی چھین لے جس دن کسی دن بھی یہ منبر پہ یہ خیال کر کے آیا ہوں کہ بڑی مجلس پڑھنی ہے اور دوسرے نہ پڑھ سکیں ایسا مولا زندگی چھین لے کبھی سوچا ہوں فضائل کا حساب بھی اور ہوتا ہے وسائل کا حساب اور ہوتا ہے خیرات بہہ رہی ہے چشمہ بہہ رہا ہے ہر کسی کے کاسے میں میری مخدومات کچھ نہ کچھ ڈال رہی ہیں خالی یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا آپ مجھے ایک آنسو دیجیے اور میں ممبر چھوڑ دوں ارباب اعضاء ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں مولا کی قسم صرف ایک آنسو کچھ نہیں چاہیے بخشش کا زمانہ کب سے پکارتی ہوں بھائی منتظر میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں خدا اس قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے ایک بہن سمجھے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں 12-13 محرم کا شعر کب سے پکارتی ہوں توجہ کب سے بلا رہی ہوں جاگو علی کے بیٹو میں شام جاؤں چھوڑ دینا چاہیے تھا آپ لوگوں نے حق تو ادا کر دیا لیکن میں تبرک کرنے کی روایت پڑھوں علی کے بیٹو جاگو علی کے بیٹو میں شام جاؤں کیا تھی کربلا اور کیا تھی شام بتایا ہی نہیں جا سکتا
बहुत फ़र्क है, खुदा बहुत फ़र्क है। मिसरा बड़ा कमाल है, मैं समझता हूँ भाई मुंतज़िर आपका बात के साथ ताल्लुक़ है। मेरे मौला ने एक अपना रंग अता फरमाया। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ, आपने इस मिसरे की गहराई देखनी है कि इसमें कितनी तारीफ़ बंद है। क्या थी करबला, क्या थी शाम, एक मिसरा समझना। मिसरा पढ़ लूँ, करबला से करबलाओं की तरफ ज़ैनब चली। बड़ी सोहनी हंज पे लुट दी है। मेरे मौला इन आवाज़ों पे अपना रहम फरमाए। मेरे मौला इस जवानी को बेदाग रखे, खुदा ये बुढ़ापा खुशहाल रखे। मैं तो, मेरी तो बिसात ही नहीं ना, मेरी तो औकात ही नहीं। आप लोग अज़ादार इमाम हुसैन हैं। महाज 3 थे, करबला था, कूफा था, शाम था। अली के लाल ने बहन से मशवरा किया था कि महाज 3 है, खाली एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, मैं क्या करूं? तो अली की बेटी ने फरमाया था जो सबसे मुश्किल है वो मुझे दे दो, उसे मैं संभालूंगी। हम अगर आज से 50-60 साल पहले जाए ना, तो जो एक मुरव्वजा आज़ादारी आज भी कई इलाकों में कायम है, इस जिद्दत भरे दौर के बाद भी, मेरे ख्याल से आप जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने आज से 50-60 साल पहले का वो पीरियड देखा होगा, उसमें कैसे मजालिस होती थी या कैसे आज़ादारी होती थी। मैं 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिंबर पे हूँ, मैं जुमला कह रहा हूँ खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का, और मेरा वादा हो गया कि आपको वो खुलूस वाले ज़माने याद आ जाएंगे जब सादा लोग थे, ऐसी बातें करते थे और मुसल्ले के बिस्तरों पे करवटें बदलते हुए भी आज़ादार रोते थे। अब पता नहीं वो बंदा कौन होगा जिसके यहाँ बात आएगी, भाई मुंतज़िर वो हाई भी नहीं करेगा कि भला ज़ैदी साहब फरमाते थे कुरान इमाम हुसैन के पास आ गया, दुख समझिएगा, और कुरान ने आकर मौला हुसैन से कहा, मौला मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। वो बंदा सर नीचे कर दे जिसने हाय नहीं करनी, जिसने मातम, मैं अपने बताए हुए टाइम पे मिंबर छोड़ दूंगा। मौला ये लोग शाला औलाद दी हैं खुशियां मेरे को, मौला ये जो लोग हैं ना, मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। अली के लाल ने फरमाया घबराना मेरे भाई, जरा सा हौसला रखिएगा, मुझे 3रे मरले तक आप लोगों को लेके जाना है। मैं पहले 2 सवाल बड़े आराम से पढ़ूंगा। मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं, जरा जल्दी सुनिए, आगे चलिए, बात आगे है। हुसैन फरमाते हैं कुरान मेरे होते हुए घबराता क्यों है? मैं वादा करता हूँ तेरी ज़बरें बचाने के लिए मैं अपने ज़बरदस्त भाई के बाजू दूंगा। कुरान की ज़ैदी साहब फरमाते थे, कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ आई, मौला ये लोग मेरी ज़ेरें लूटना चाहते हैं। हुसैन फरमाते हैं घबराना, मेरा वादा हो गया, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा कर रहा हूँ, तेरी ज़ेरें बचाने के लिए मैं ज़ेरे खंजर सजदा दूंगा। महसूस न कीजिएगा वो बंदा सर नीचे कर ले जो मातम नहीं कर सकता, क्योंकि क़यामत हमें इस जुमले पे और रियायत दे ही नहीं सकता। ज़बरें बचाने के लिए ज़बरदस्त के बाजू, ज़ेरें बचाने के लिए ज़ेरे खंजर सजदा। बड़े हौसले से जुमला समझिएगा कि भला ज़ैदी साहब फरमाते थे कुरान की आवाज़ आई, मौला लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। भाई चुप कर गया, पर्दे से बहन की आवाज आई और कुरान तेरा खिलाफ बचाने के लिए अली की बेटी अपना बुर्का, मातम 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 मातम, जो कर सकता मातम, अली की बेटी। मेरा ख्याल है कुछ बंदे हाजिरी में गौर कर रहे थे, मैं गल थोड़ी बोलिश करे ना, मैं थोड़ी जबान इस गल करने की कोशिश करता था कि जेड़े ना बलद नो मेरे नाल अपड़ जावे। बाबे साबिर शाह का जुमला मेरे याद आ गया, खुदा करी के रहमत करे, खुदा उन्होंने अगे दे सफर आसान फरमा। तुसी जितने बैठे हो, मैं बात करता पिया मेरी मजलिस शिया वास्ते होंदी ही नहीं, जेड़े गरीब मैंने सुन देन जान देन, मैं हर मकतब फिक्र के बंदे को साथ मिला के बात करता हूँ। मिंबर हुसैन का पैराया इतना वसी होना चाहिए, नहीं गल मेरी सिर्फ शिया नाल, मेरे सामने मेरे अहले सुन्नत भिरा बैठे हो सन, मैं कलेजा चीर के उन्होंने इस्तकबाल करे ना, मैं उन्होंने खुशामदीद आता। आओ जरा सारे बैठे हैं ते सारे हुसैनी बैठे हैं, एक लम्हे इत्थे सट लगदी है ना, इत्थे दर्द होंदा वे, दर्द उस नूं होंदा वे गैरत दे नाते जेड़ा अंदरों हुसैनी होवे, कोई शिया होवे सुन्नी होवे फर्क नहीं पाउंदा, बंदे नूं हुसैनी होना चाहिए वे। हर बंदे दे घर मां बहन या धी दा रिश्ता मौजूद है, हर बंदे दे घर, खुदा तुहाडियां धीयां दे बुरके सलामत रखे, धी दुश्मन दी भी होवे तो खुदा दे नसीब नेक करे। एक लम्हे वास्ते अपने घर दा पर्दा
ذہن چ رکھیا ہے تے وقت بابے صابر شاہ دا جملہ ذہن چ رکھیا ہے، فرماندے ہیں ذاکر پڑھ دے جیڑی سین اپنے بابے نال ہی گھٹ بولیندی ہے، جیڑی دن دی روشنی وچ اپنے نانے دی مزار تائیں نہیں ویندی، اس بی بی نو شام دے باہر انتظار وچ کھڑا کیتا گیا کہ حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا۔ او بندہ سر تے لے کے جنوں ماتم نہیں آندا، علی دیاں دھیاں انتظار کرو حالی بازار نہیں سجے، حالی تماشائیاں جی او کہ یہ نوکری حالی تماشائیاں دا رش نہیں ہویا۔ قدر بھائی منتظر میری ماں بہناں سیداتیاں مرشداتیاں ایک بہن سمجھ اللہ پھیرا مت مان شالا مت رانے ایک بہن سمجھے میں کیا آتا پیا بابے صابر شاہی فرماتے ہیں یزید ملعون اللہ لعنت کرے، اچھی آواز رہا اللہ کا رسول لعنت فرماوے، یزید ملعون آئے او غیرت مند شیعہ سنی آئے تک نہیں یار، یزید ملعون آکھیا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھا، میں بار بازار چ لے چلو اور پتہ نہیں تو کنے سنے بزرگ مقدمین پڑھ دے آنی یزید ملعون اپنی کرسی بازار دے پہلے کونے دے لگائی، جملہ آکھا جے ماتم کرے تھا آکھا جملہ صابر شاہی فرمیندے نے ایک یزید آکے بیٹھا ایک زینب عالیہ بازار چ پہلا قدم رکھیا، پتھروں دی بارش نہیں آتا ماتم کا سر پہلے کری، پتھروں دی بارش شروع ہوئی ہے، حوصلہ میرا بھرا حوصلہ میرا بھرا حوصلہ میرا بھرا بابے صابر شاہی پڑھ دیا رش ودھیا، بھیڑ میرا بھرا ہاتھ پکڑ لو میرے بھرا دے مولا دا واسطہ ایک لمحہ ایک جملہ میرا ویر میں پڑھن دمی رش ودھیا ایک جملہ میں پڑھن دمی میرے بھرا دے ہاتھ پکڑ لو مولا دا واسطہ رش ودھیا نپلو یار ہاتھ نپلو رش ودھیا بھیڑ ودھی من ویکھی میں سوال کر کے ممبر چھوڑ دا پیا تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے لیکن وعدہ ہو گیا جدے گھر ماں بھیڑ تھی ہے بھائی منتظر و بستر جلوسی یزید ملعون آکھیا رش ودھدا پیا ہے میرا دل گھبریندا پیا ہے اور میں نے واپس دربار چ